اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے اور رمضان کی برکتیں، رحمتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کو پتہ ہے ناظرین، رمضان کا ایسا مبارک ماہ ہے کہ اس میں بڑے مارکے ہوئے۔ غزوہ بدر رمضان شریف میں ہوا۔ بی بی پاک سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو ولادت ہے، آمد ہے، وہ 3 رمضان المبارک کو ہوئی، اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی آمد ہوئی، اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر رکھی، لیلۃ القدر، جس کے ضمن میں پوری صورت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یعنی صورت میں شب قدر کا بیان ہے، اور شب قدر اللہ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو شب قدر کو کیا ہے؟ وہ 1000 ماہ سے بہترین رات ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ شب قدر کی رات کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ یہ ان راتوں میں 5 راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر نصیب فرمائے، آمین۔ اور آئیے کلام کی طرف چلتے ہیں۔ کلام بہت ہی پیارا کلام ہے۔ پیش کرتا ہوں میں محبت کے ساتھ مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بارگاہ پنجتن پاک میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ کلام ہے مدینہ طیبہ کے حوالے سے، اور اس کلام میں التجا ہے جو بندہ وہاں سے ہو آیا ہے، جو شخص وہاں سے ہو آیا ہے،
وہ جب مدینہ طیبہ دیکھ آتا ہے نا تو تڑپ بڑھ جاتی ہے. ایک تو ہم لوگ ہیں نا جنہوں نے ابھی ظاہری طور پہ مدینہ نہیں دیکھا، اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظاہری طور پہ مدینہ دیکھا ہے، اور جب انہوں نے دیکھا ہے تو تڑپ ان کی بڑھ گئی ہے. کیونکہ جتنی تڑپ مدینہ پاک کی ان عشاق کے دلوں میں ہے جنہوں نے نہیں دیکھا، اس سے زیادہ تڑپ ان عشاق کے دلوں میں ہوتی ہے جو مدینہ پاک میں حاضری دے آتے ہیں. تو آئیے کلام پڑھتے ہیں، اور میں کلام پیش کر لیتا ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیے گا. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور بارگاہ پنجتن پاک میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، مبارک دے رہے ہو تم مجھے حج و زیارت کی، مبارک دے رہے ہو تم مجھے حج و زیارت کی، میرا غم بھی تو دیکھو، او میرا غم بھی تو دیکھو، میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں، گزرے ہوئے لمحوں
کی بہت یاد ستائے گزرے 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 ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے مت چھیڑ صبا مجھ کو ابھی زخم ہرے ہیں مت چھیڑ صبا مجھ کو ابھی زخم ہرے ہیں مت چھیڑ صبا مجھ کو ابھی زخم ہرے ہیں ایسا ایسا نہ ہو پھر آنکھ سے آنسو نکل آئے ایسا 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 نہ ہو پھر آنکھ سے آنسو نکل آئے ایسا ایسا نہ ہو پھر آنکھ اور بہت ہی پیارا شعر کہ دنیا میں فقط آپ کی ہستی ہے وہ ہستی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دنیا میں فقط آپ کی ہستی ہے وہ ہستی دنیا میں فقط آپ کی ہستی ہے وہ ہستی جس سے یہ اجالا ہی اجالا نظر آئے جس سے یہ اجالا ہی اجالا نظر آئے نقاب مکھی لہا کے ڈٹھائیں مہراج کے ڈٹھائے نجا کے ڈٹھائے او ایڈا سونا مثال کوئی نہیں کہ رب بھی نیڑے بہا کے ڈٹھائے جس سے یہ اجالا ہی اجالا نظر آئے جس سے یہ اجالا ہی اجالا نظر آئے اور بڑا پیارا شعر جو گنبد خضرا گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر جب جائیں تو انسان کے آدمی کے جذبات احساسات کس قسم کے ہوتے ہیں پھر ماسی مجھے کو
ڈھک ہوئی حاصل ہیں یاد مجھے گنبد خضرا تیرے سائے ہیں یاد مجھے گنبد خضرا تیرے سائے ہیں یاد مجھے یاد مجھے گنبد خضرا تیرے سائے. اور بہت پیارا شعر. میں روز شفاعت تیری رحمت کے سہارے تیری رحمت کے سہارے میں روز شفاعت تیری رحمت کے سہارے شفاعت تیری رحمت کے سہارے ہوں آس پہ کشتی تو میری پار لگائے ہوں آس پہ کشتی تو میری پار لگائے ہوں آس پہ کشتی تو میری پار لگائے ہوں آس پہ کشتی تو میری پار لگائے. آقا کے ہر ایک حال میں لب پر تھی دعائیں تفریق نہ تھی اس میں ہے اپنے کے پرائے تفریق
نہ تیس میں ہے اپنے کے پرائے، جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اللہم صلی علی محمد نور الانوار وسر الاسرار۔ بہت ہی پیارا کلام تھا اور بہت ہی خوبصورت انداز میں شاعر نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہ عقیدت پیش کیا۔ آپ کو جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں شاعر کا نام بتا دوں، پر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ بعض اوقات مکتے پاس نہیں ہوتے یا دستیاب نہیں ہوتے، میسر نہیں ہوتے مکتے، تو اس وجہ سے ہم پھر شاعر کا نام بھی آپ کو پتہ ہے وہ بعض اوقات نہیں پتہ چلتا۔ تو انشاءاللہ میں جس طرح میں کلام پیش کرتا رہوں گا، اور جو کلام جن کلاموں کا مجھے حکم بھی ہے اور جن کلاموں کے بارے میں مجھے ان کے شاعر کا پتہ بھی ہوگا، تو انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کی ساتھ میں پیش کرتا رہوں گا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمارا یہ پڑھنا قبول فرمائے اور بارگاہ رسالت مآب میں یہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس چیز پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے میں نے ایک شعر پڑھا کہ آقا کے ہر ایک حال میں لب پر تھی دعائیں، تفریق نہ تھی اس میں کہ اپنے ہیں، تفریق نہ تھی اس میں کہ اپنے ہیں پرائے، تفریق نہ تھی اس میں اپنے کے پرائے، آقا کے ہر ایک حال میں لب پر تھی دعائیں، تفریق نہ تھی اس میں ہیں اپنے کے پرائے۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو کہتے ہیں جی پڑھا ہے۔ تو بی بی عائشہ نے فرمایا آپ کے اخلاق قرآن ہیں، قرآن پاک میں ہے نا سورۃ القلم میں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جب کافروں نے کہا تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ دیوانے کا لفظ استعمال کیا تھا، مجنون کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نون کی قسم، والقلم اور قلم کی قسم، وما یسطرون اور جو لکھنے والے ہیں ان کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں، اے پیارے محبوب آپ اپنے رب کی نعمت سے، اپنے رب کی رحمت سے مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ إِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے لیے ایسا اجر ہے کہ جو
ہمارے ذہنوں میں آ ہی نہیں سکتا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ خلق عظیم کے رتبے پر فائز ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کی بات پہ عمل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، ظاہری بات ہے ان جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا، پر ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اچھے اخلاق کے مالک ہوں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ تم میں سے یقیناً کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق کے حوالے سے اچھا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاق کے حوالے سے سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ایک اور کلام ہے، مجھے حکم دیا گیا تھا اس کلام کا، وہ بھی مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے ہے. مل کر محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے. مدینہ کی ون دیکھی فضائیں یاد آتی ہیں. مدینہ کی ون دیکھی فضائیں یاد آتی ہیں. وہ صحرا کے نظارے، وہ صحرا کے نظارے، وہ ہوائیں یاد آتی ہیں. مدینہ کی ون دیکھی فضائیں یاد آتی ہیں. وہ صحرا کے نظارے، وہ ہوائیں یاد آتی ہیں. مدینہ کی ون دیکھی فضائیں یاد آتی ہیں. نہیں بھولے ابھی تک بزر و سلمان کے قصے، نہیں بھولے ابھی تک بزر و سلمان کے قصے، وہ پے کر عشق کے ان کی وفائیں یاد
آتی ہیں، وہ پیکر عشق کے ان کی وفائیں یاد آتی ہیں، وہ صحرا کے نظارے، وہ صحرا کے نظارے، وہ ہوائیں یاد آتی ہیں، مدینہ کی وہ دیکھی فضائیں یاد آتی ہیں۔ تمنا یہ کہ کانٹوں کی جگہ بھی پھول کھل جائیں، تمنا یہ کہ کانٹوں کی جگہ بھی پھول کھل جائیں، ہیرا کے غار، ہیرا کے غار کی وہ التجائیں یاد آتی ہیں، ہیرا کے غار کی وہ التجائیں یاد آتی ہیں، وہ صحرا کے نظارے، وہ ہوائیں یاد آتی ہیں، مدینہ کی وہ دیکھی صدا فضائیں یاد آتی ہیں۔ بہت ہی پیارا شعر۔ وہ بارش، ابھی جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے، تو اس حوالے سے شعر ہے، وہ بارش، وہ جو میں نے پیچھے بھی پڑھا تھا، آقا کے ہر ایک حال میں لب پر تھی دعائیں، تفریق نہ تھی اس میں ہے اپنے کے پرائے، وہ بارش پتھروں کی مکہ و طائف کی گلیوں میں، وہ بارش پتھروں کی وہ بارش پتھروں کی مکہ و طائف کی گلیوں میں، وہ بارش پتھروں کی مکہ و طائف
گلیوں میں ستم لوگوں کے آقا کی دعائیں یاد آتی ہیں. اور مقطع پیش خدمت ہے. میں اقدس جب شفیع المذنبین کی نعت پڑھتا ہوں. میں اقدس جب شفیع المذنبین کی نعت لکھتا ہوں. اور میں محبوبی جب شفیع المذنبین کی نعت پڑھتا ہوں. میں حافظ جب شفیع المذنبین کی نعت پڑھتا ہوں. معاصی یاد آتے ہیں، خطائیں یاد آتی ہیں. معاصی یاد آتے ہیں، خطائیں یاد آتی ہیں. وہ صحرا کے نظارے وہ صحرا کے نظارے وہ ہوائیں یاد آتی ہیں. مدینہ کی وہ دیکھی فضائیں یاد آتی ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. بہت ہی پیارے اشعار تھے جناب اقدس صاحب کے. بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے اس کلام کو لکھا اور میں نے پڑھنے کی کوشش کی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کی کہ الفاظ میں جو ہے وہ کوئی بھی رد و بدل نہ کیا جائے، کیونکہ ہو بہو جس طرح کلام انہوں نے لکھا میں نے اسی طرح آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ آپ کو ان کی بات سمجھ آئے. کیونکہ اصل تو بات شاعر کی ہے نا، اصل بات شاعر کیا، ہم نے صرف اس کی ترجمانی کرنی ہوتی ہے. وہ طرز کی صورت میں ہو، وہ خوش الحانی کی صورت میں ہو، یا وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے. اور انشاءاللہ یہ بھی کوشش کرا کریں کہ میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ الفاظ کو جو ہے نا وہ سمجھا کریں، الفاظ کو سمجھا کریں تاکہ وہ بات پہنچے بھی اور عمل بھی کریں. جس طرح وہ بارش پتھروں کی مکہ و طائف کی گلیوں میں، دیکھیے کتنا دردناک یہ منظر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کی خاطر طائف میں گئے تو آپ کو پتھروں سے مارا گیا اور آپ کو اتنا لہو لہان کر دیا کہ روایات میں ملتا ہے کہ آپ کے جوتوں تک لہو آ گیا تھا اور جوتے کھینچ کے اتارنے پڑے تھے. اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فوراً جبریل امی حاضر ہوئے اور جبریل امی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں کہ ان پر پہاڑ گرا دیا جائے، میں ان کو دو پہاڑوں میں جو ہے امت اس کو بوس کر دیا جائے۔ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہا بلکہ آپ نے ان کو دعا بھی عطا فرمائی۔ اور صرف یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کی اولادوں میں سے بڑے مسلمان ہوئے، بڑے جان نثار رسول کے صحابہ بھی تھے۔ آخری کلام، ایک کلام کا مجھے حکم تھا، میری طبیعت کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کلام، اس کا مجھے حکم تھا، میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھ سے اگر پیش ہو سکا تو 2 اشعار میں اس کے پڑھ دیتا ہوں، باقی مفصل کلام بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دل ٹھکانا، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا ہر زمانے کی آپ رحمت ہے، ہر زمانے کی آپ رحمت ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ اور بہت ہی پیارا شعر، جن پہ اتری ہے آیتیں تطہیر، وہ گھرانہ، وہ گھرانہ وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی پاک کو بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری اس ٹرانسمیشن کو، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اجازت لیتے ہیں کہ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ میرے دادا دادی، میرے چھوٹے نانا سمیت جتنے بھی مومنین مومنات، مسلمین مسلمات اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جس کے بھی کوئی والدین یا کوئی اعزاء و اقارب میں سے کوئی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور اللہ تعالیٰ میرے والدین سمیت جن جن کے والدین زندہ ہیں ان کو تا دیر ان کا سایہ قائم و دائم فرمائے، ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں
برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی خیر فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.